ہمارا دیش جسے بھارت کہتے ہیں، اس تناظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ آزادی کے پہلے سے لے کر کے اور آزادی کے بعد سے اب تک میں وقف کے ساتھ کیا کیا ہوا، وقف کے ساتھ کتنے سنشودھن ہوئے، وقف میں کتنی کمیاں آئی، وقف کے املاک کو کس طریقے سے بیچا اور خریدا گیا، وقف کے املاک کو لوگوں نے کس طرح سے قبضے کیے اور وقف کے املاک کس طریقے سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ بچا ہونا بھی آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بچے ہوئے مال کو بھی اگر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے تمام نشست میں لوگوں کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پراپرٹی کو بچانا پڑے گا، لیکن بچانے سے پہلے آپ کو اسے جاننا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ اس سے اویئر نہیں ہوں گے، جب تک آپ وقف کو پہچانیں گے نہیں، وقف کی جائیدادوں کو ٹیگ جو کیا گیا ہے، گورنمنٹ نے ٹیگ کیا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، گوگل میپ کے ذریعے سے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ جانیں گے نہیں کہ وہ مال جو وقف تھا وہ آج کسی اور کے پاس ہے۔ تو جاننا بہت ضروری ہے، اسے کہتے ہیں ایجوکیٹ ہونا۔ اور ہنر کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے جڑنا ہے تاکہ آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اداروں میں بیٹھ کر کے، ایک پریس کلب میں بیٹھ کر کے آپ اپنے موبائل کو نکالیے، جب کھولیں گے تو اور دیکھیں گے اور ٹیگ کر کے دیکھیں گے کہ گوگل پر کہاں کہاں وقف کی پراپرٹی ٹیگ کی ہوئی ہے، تو پتا چلے گا آپ کو کہ آپ گھر بیٹھے پورے ہندوستان میں جتنے بھی وقف کی زمینیں ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ایجوکیشن اور ہنر، تو آپ دونوں پر اگر عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی، لیکن ایک شرط کے ساتھ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا میڈیا کے لوگوں سے، وقف ایک امانت ہے، وقف ایک امانت ہے اور ہم نے اسے سیاست کی نذر کر دیا ہے۔ اس کتاب میں چاہیے، ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہاں سے بھٹکے ہم اور کیسے واپس آئیں گے۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، ہم کہاں سے بھٹکے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے اپنی جڑیں خود کھو دی ہیں، ہم نے اپنی جڑیں خود کھو دی ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی زمین اور اپنے وقار کو واپس لائیں، علم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے اور اس کی اصلاح کے ذریعے۔ اور یہ کتاب اس مشن کا پہلا چراغ ہے جو آپ تک میں نے اس چراغ کی لو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کیسا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں وقف کے املاک کی کس طرح دیکھ بھال ہوتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کس طریقے سے وقف کو پھیلایا گیا، بنو عباس کے زمانے میں کس طریقے سے، بنو امیہ کے زمانے میں کس طریقے سے وقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، چاہے وہ مغل ہوں، ترک ہوں، دوسرے سلاطین اسلام ہوں، ان لوگوں نے بھی جس طریقے سے وقف میں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کے نظریے کو بھی اس میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے بدھ مت، جین مت، ہندو مت، عیسائی مذہب اور ان تمام لوگوں کے یہاں پر وقف کی کیا حیثیت ہے، اس حیثیت کو بھی اس کتاب میں ہم نے بتایا ہے۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کایا پلٹ ہوگی اور ملت کو یہ پیغام ضرور جائے گا کہ ہر شخص کو، ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر محقق کو، ہر ریسرچرز کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ اسے پڑھ کر کے اپنی قوم کو کچھ دے سکیں۔ ہمیں اس سے کمانا مقصد نہیں، اس سے پیسے حاصل کرنا مقصد نہیں، یہ ملت کے مفاد کے لیے، قوم کی بلندی کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ملت کو ایک سرمایہ دینے کے لیے ہم نے یہ کتاب تجویز کی، اور یہ کتاب آج اردو میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں مہاراشٹر میں ہوں، میری زبان اردو ضرور ہے لیکن مراٹھی میرے دل میں بستی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس مراٹھی زبان میں بھی اسے شائع کریں گے۔ اور ہمارے چوگلے صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مراٹھی زبان میں بھی اور انگلش پڑھنے والے بھائیوں کے لیے انگلش زبان میں بھی اور ہندی پڑھنے والے بھائیوں کے لیے ہندی زبان میں بھی۔ میں مشکور ہوں جناب ہمارے بھائی نظام الدین رائن صاحب کا، کشور بھائی کھابیا کا، چوگلے صاحب کا، سراج قریشی صاحب، سراج بھائی کا، اور ساتھ ہی ساتھ محمود حکیمی صاحب کا، ہمارے جناب انوپم ٹھاکر صاحب کا، اور آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں دیا ہے۔ میڈیا کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھیں، اسے جانیں، اس کی خامیوں کو بھی اپنے بچوں کو بتائیں، پروٹیسٹ کرنے کے طریقے بھی اپنے بچوں کو بتائیں، زندگی جینے کے اسلوب بھی انہیں بتائیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے نہیں، اسے کتاب پڑھا کر کے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کر کے نہیں، ان کی زبان پہ آگ کے انگارے دے کر کے، نعرے دے کر کے نہیں، بلکہ اصلاحی کتاب پڑھا کر کے۔
روڈ پر اتر کر کے تماشے کر کے اپنے بچوں کے کریئر خراب نہ کروائیں، بلکہ قانونی بات جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کورٹ میں ہوگی. جو قانونی باتیں ہیں وہ اس کورٹ کے اندر ہوگی، جو ہمارے وکلا کریں گے، ہمارے علماء جو سکھا رہے ہیں، کتابوں کو لکھا ہے، ان لوگوں نے بتایا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سیکھیں. 2025 کا ایکٹ آپ کو کیا بتاتا ہے، آپ سے کیا چھینتا ہے، آپ کو کیا دیتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. میں نے نظام بھائی، سراج بھائی، غور کیا ہوگا آپ نے، میری خواہش، میرا دل جلتا ہے کہ میرے پاس کئی عورتیں، بچے، بچیاں آتی ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں، وہ بڑی روتی بلکتی ہیں کہ صاحب میں بیوہ ہو گئی، میرے پاس کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہیں. تو اس کے لیے وقف کے املاک میں سے کیا حصے ملے؟ آج تک کچھ نہیں ملا. وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نظام بھائی میں ایسے ہزاروں بچوں کو جانتا ہوں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اچھا ادارہ نہیں ہے، اور اگر مائنورٹی کے نام پر ادارے بنائے گئے ہیں، اس اداروں میں انڈر ٹیبل گھوس مانگا جاتا ہے، پیسے مانگے. تو وہ پیسے دینے کے لیے ہمارے غریبوں کے پاس نہیں ہے مال، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس بچوں کے پاس عقل ہے. میں بتاؤں آپ کو، مسلم نوجوان بچوں میں ہنر کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ دنیا کے جتنے ہنر ہیں، بڑی بڑی عمارتوں میں نقاشی کے جتنے کام ہیں، یہ مسلمان بچے کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان بچوں کے اندر قابلیت بہت ہے لیکن سیدھی راہ نہیں مل پائی، ایک انسٹیٹیوشن نہیں مل پایا جس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر کے وہ اس تعلیم کو حاصل کر پاتے. ایک ایسا ہنر کا گھر نہیں مل پایا جس گھر میں بیٹھ کر کے وہ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلا سکتے. ہمارے پاس بڑے ادارے، اسکول نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھی یونیورسٹیز نہیں ہے جو وقف کے املاک سے بنائی گئی ہو یا وقف کی دولت سے بنائی گئی ہو. ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے. ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن افسوس، میں ان بچیوں کا درد محسوس کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن میڈیکل کالج میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا ہماری بچیوں کو میڈیکل کالج میں پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اچھے ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کرانے کا حق نہیں ہے؟ میں کل کی بات بتاتا ہوں نظام میں، کل گزشتہ رات میں ایک عالم دین کے بچے کو دیکھنے ہاسپٹل میں گیا. وہ بچہ تڑپ رہا تھا، اس کا لیور ختم ہو چکا ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. خابیہ صاحب، بڑا بچہ رو رہا تھا اور اس کے والدین رو رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا درد ہے؟ بولا مفتی صاحب میں تو امام صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں پچھلے 3-4 دنوں کے اندر میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکا ہوں. ہمارے پاس پیسے نہیں کہ بڑے ہاسپٹل لے جا سکوں. شاید یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کل بچہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. یہ ماں باپ کا درد سمجھے آپ کہ اس ماں باپ نے جس بچے کو سینچ کے پال کے بڑا کیا ہوگا، 10 سال 12 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے ماں باپ کے سامنے اگر اس بچے کی لاش ہوگی، مردہ ہو جائے گا، مر جائے گا، تو آپ بتائیں کہ اس ماں باپ کا درد کیا ہے؟ کیا اس کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو نہیں چاہیے تھا کہ وقف کے املاک پر جو ہزاروں کروڑ کی زمینیں ہماری ہیں، اس پر وہ زمینیں بننی چاہیے تھی، ہاسپٹل بننے چاہیے تھے، اسکول بننے چاہیے تھے، کالجز بننے چاہیے تھے، ایسی عمارتیں بننے چاہیے تھے جہاں پر بچے، آج روزگار نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس. روزگار کیسے ملے گا؟ ہنر سے دور ہیں ہمارے بچے. ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پر اسکل ان کو سکھائے جا سکے. ہماری ہزاروں ایکڑ زمینیں پورے مہاراشٹر میں یوں ہی لا علاج پڑی ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر کل ہم وہاں پر جا کے انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو ہمیں قبضہ دار کہہ دیا جائے گا یا پھر ہم سے ہمارے اوپر الزامات عائد کر دیے جائیں گے. لیکن وہ دوسرے بلڈر کو وہ زمینیں بیچ دی جائیں گی اور اس پر بڑے بڑے کمپلیکس تیار کیے جائیں گے. یہ درد ہے. یہ کتاب قسم خدا کی میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ میں نے کسی کے میں نے بہت الزامات لگ رہے. جیسے ہی میں نے کتاب کو ٹیزر کیا، لوگوں کے سامنے کتاب کی میں نے اشاعت کی، سوشل میڈیا پہ اس کتاب کا پیغام پہنچا. لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے کسی کے کہنے پہ لکھا ہوگا، مفتی صاحب کو کسی پارٹی نے سپورٹ کیا ہوگا. اللہ میرا شاہد ہے، میرا رب گواہ ہے کہ میں کسی کے کہنے پر یا کسی سے ایک کے لیے بغیر میں نے کام کیا. میری قوم کے لیے، میرے ملت کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ان کے مستقبل کے لیے، ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، ان کے علاج کے اور دوائیوں کے پیسوں کے انتظام کرنے کے لیے، تاکہ وہ بچے علم کو سیکھ سکیں، وہ بچے اپنے حق کو پہچان سکیں، وہ بچے جان سکے کہ ہمارے بزرگوں نے زمینیں ہمارے لیے سپرد کی تھی تاکہ بچوں کا علاج ہو پاتا. ہمارے بڑوں نے مدرسے کے لیے جگہ دی تھی تاکہ ہمارے بچے پڑھ سکتے. لیکن وہ جگہ بڑے رئیسوں کے گھر چلا گیا، وہ جگہ کرسی والوں کے گھر چلی گئی، وہ جگہ کا مال کرسی والوں نے کھا لیا، ذمہ داروں نے کھا لیا، سرکاری لوگوں نے کھا لیا، ان ٹرسٹیوں نے کھا لیا، یا پھر ان کے ممبران نے کھا لیا اور ان کے چیئرمین نے کھا لیا. کیا آکسفورڈ میں پڑھنے والا بچہ کوئی فقیر کا بچہ ہے نظام بھائی؟ کوئی یتیم کا بچہ کوئی آکسفورڈ جا رہا ہے حالانکہ اسے حق نہیں ہے آکسفورڈ جانے کا؟ کیا ان ممبروں کو اور ذمہ داروں کو اور چیئرمین کو جانے کا حق ہے؟ صرف
क्या उन कुर्सी वालों को सिर्फ अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का हक है? गरीब का बच्चा ऑक्सफोर्ड नहीं जाएगा? अगर हमारे लोग, हमारी कौम, हमारे लोग इस बात को जान जाएंगे उनका हक क्या है, तो कल आपका छोटा बच्चा भी, यतीम का बच्चा भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। मुफ्ती जी, जिस तरीके से आपने ये किताब लिखी, ये वक्त एक्ट के ताल्लुक से आपने किताब लिखी, फायदे और नुकसानात आपने गिनाए, लेकिन जिस वक्त आपने ये किताब मंजर आम पर लाई है उस वक्त वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मंजूर हो चुका है। ऐसे में पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पटना से लेकर बिहार से लेकर तमाम मुकामात पर एहतजाजात हो रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है किस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ। इससे पहले आप क्यों नहीं इस तरह की किताब लेकर आए? ये बहुत वाजिब सवाल है आपका, लेकिन मैं आपका जवाब ये देना चाहता हूँ, गौर से सुन लें तमाम मीडिया पर्सन, कि हर दौर में तब्दीली आती है और जहाँ तक मेरे जानने की बात है तो मैंने पहले ही दिन से इसे कोशिश ये की थी कि मैं किताब लिखूँ। किताब लिखने में शायद देरी हो गई होगी, लेकिन ये पहुँचने में देरी नहीं होगी इंशाल्लाह। और बात जहाँ आपने की कि पूरे हिंदुस्तान में रैलियाँ हो रही हैं, तो हर दौर में, हर ज़माने में रैलियाँ हुई हैं। रैलियों का फ़ायदा तो MLC की सूरत में मिलता है लोगों को, तो रैलियाँ तो MLC हासिल करने के लिए दी जाती हैं। अब उससे गरीब, यतीम, मैंने कल उस रैली के बारे में आपने पूछा है तो मैं बयान करूं कि गांव इलाके से लोगों ने कम से कम 500 कॉल किए होंगे मुझे, वो सब लोग वहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइएगा कि उनके गांवों में जाकर के वक्फ की इमलाक की हालत क्या है और उस गरीब को उस वक्फ से क्या फायदा पहुंचा है। लेकिन जलसा और रैली कराने वाले को MLC जरूर मिली है। नहीं, जब तक जो है वक्फ के फायदे बता रहे हैं आप, अभी नुकसानात बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी नहीं मिले और अब भी कहाँ मिलने वाले हैं? क्या सरकार की नीयत साफ है? क्या वो मुसलमानों को जो है उसका हक देगी? वक्फ एक्ट बनने के बाद जो है सरकार ने पहले भी वक्फ बेची है और अब जो ये नई सरकार है इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जाफरानी सरकार है और भगवा ताकतों के साथ मिलकर ये जो है मुसलमानों को तबाह करनी चाहती है और मुसलमानों का जो है इमलाक छीनना चाहती है। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किसने बताया साहब? ये आप मीडिया वाले बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यही सारे इल्जामात हर पार्टी एक दूसरे पार्टी पर लगाती है। मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मजहबी इंसान हूँ, मैं वो कहता हूँ जो हमने देखा है। हमारी रिसर्च टीम ने जो से देखा, पूरे देश का दौरा करके, हर जमाने में इस तरीके के सवाल उठते हैं, वो उठते रहेंगे और मामला कानूनी है और कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही रोड पर उतरना चाहिए। कानून की बात कानूनी तरीके से कोर्ट में लड़नी चाहिए और वहां पर लड़ाई हो रही है और वो होती रहेगी। आप पर इल्जामात आयद किए जाते हैं कि आप किसी मखसूस पार्टी के साथ मिलकर ये काम करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो हमने अपने सामने उजागर कर दी कि लोग इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दर्द को जो महसूस करेगा वो इस ऐसे इल्जामात जरूर नहीं लगाएगा। और कोई सवाल?